إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حضرات گرامی، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے حمد کے بعد سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے اس پرفتن دور میں انسان جب اپنا جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کس قدر نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کی زیب و زینت کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، دنیا کی مال و دولت کے لیے، دنیا کی عزت و شرافت کے لیے ہر طرح کے حربے اپناتا ہے، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور اسی طرح کیسے کیسے اپنے وقت کو ضائع کر کے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، نہ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی رب العزت کے سامنے روز قیامت کھڑے ہونے کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی خبر کی منزل اس کو یاد آتی ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، روز قیامت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب لوگ غفلت کا شکار ہو گئے، جب دنیا میں لوگ غفلت کا شکار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ وہ لوگوں کو غفلت کی زندگی سے جگائیں، موت کی غفلت سے جگائیں، آخرت کی غفلت سے جگائیں، اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو لوگوں کو بتائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیں،
روز قیامت کے تعلق سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو تنبیہ کریں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جبکہ فیصلہ ہو چکا ہے، قیامت کا آنا لازمی ہے، قیامت کا آنا لازمی ہے۔ اس کا علم کب آنا؟ اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اس حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کی تصدیق بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس پر ایمان بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، غفلت ایک ایسی بیماری ہے، غفلت ایک ایسا مرض ہے جو کہ انسان کے دلوں کو کھا جاتی ہے، انسان کے عقلوں کو کھا جاتی ہے، انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، رب العزت کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیتی ہے، مقصد وجود سے غافل کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب رجوع ہونے سے غافل کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیتی ہے، رب العزت سے توبہ استغفار سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے، اور جب ہم غفلت کے اسباب کے تعلق سے جانتے ہیں تو غفلت کے کچھ اسباب بھی ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ گزرے گا، ان قریب تم پر ایک ایسی امتیں ٹوٹ پڑیں گی، ایک دوسرے کو اس طرح بلائے گی، ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جس طرح کے دعوت دینے والا ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتا ہے، اس طرح امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اومن قلۃ نحن یومئذ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، اس وقت تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، تم کثرت میں ہوگے، لیکن اس وقت تمہاری حیثیت، اس وقت تمہاری اہمیت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ رب العزت دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب و دبدبا ختم کر دے گا، دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا روب و دبدبا ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت وہن پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت وہن پیدا کر دے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، دنیا کی محبت، موت سے کراہت، یہ دو چیزیں کسی بھی قوم میں آ جاتی ہیں تو ہلاکت و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ موت کی محبت اور موت دنیا کی محبت، موت سے کراہت، یہ دو چیزیں کسی بھی قوم میں آ جاتی ہیں تو وہ قوم اس وقت سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو دین سے غافل کر دیتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیتی ہے، اس کی اصل زندگی، اس کی دائمی زندگی یوم آخرت سے غافل کر دیتی ہے، انسان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے غافل کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت دنیا دنیا کہتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے بہت اچھے طریقے سے علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ تو آخرت کی زندگی سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
اکثر لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جنہیں دنیاوی مأمورات کا اچھے طریقے سے علم ہوتا ہے، جنہیں دنیاوی معاملات کا جو دنیاوی معاملات میں چالاک اور ماہر نظر آتے ہیں، بزنس میں، کاروبار میں اور اسی طرح کئی چیزوں میں ماہر اور تجربے کار تہلکہ مچا دیتے ہیں، لیکن جب ان کی دینی حیثیت کا جائزہ لیا جائے، ان کی دینی حیثیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ دینی حیثیت میں دیکھا جائے تو دین کے معاملے میں بہت ہی کمزور نظر آتے ہیں، دین کے معاملے میں بہت ہی کمزور نظر آتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بزنس مینس ہیں، کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں، کتنے ایسے انجینئرز ہیں، کتنے ایسے تجار ہیں جنہیں قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، قرآن تو دور کی بات، جنہیں نماز پڑھنا تک نہیں آتا، نماز کا طریقہ تک انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے 90% مسلم نوجوان 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ بھی 95% مسلم نوجوان ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا، حد تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا جنہیں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنے میں شرم آتی ہے، علم دین حاصل کرنے میں شرم آتی ہے، اور اسی طرح شریعت کا علم حاصل کرنے میں شرم آتی ہے۔ ایک بندے کے سامنے قرآن کی تلاوت سیکھنے میں شرم آتے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے پوری زندگی قرآن پڑھے بغیر، شریعت کا علم حاصل کیے بغیر، علم دین حاصل کیے بغیر، نمازوں کا اہتمام کیے بغیر زندگی گزار رہے ہو، تمہیں اس بات پر شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس بات پر شرم نہیں آتی؟ روز قیامت اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا مقام ہوگا تمہارا؟ حضرات گرامی، اور اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں ان میں ایسے لوگوں کی مجلسیں، ان میں بعض لوگوں کی مجلسیں ایسے بھی ہوا کرتی ہیں جن کی گفتگو محض دنیا کمانے میں ہوتی ہے، جن کی مجلسیں، جن میں ان کی گفتگو دنیا کمانے میں، مال کمانے میں، عورت کے فتنے میں پڑنے میں ہوا کرتی ہیں، جن کی گفتگو شہوت کے فتنے میں پڑنے میں ہوا کرتی ہیں۔ انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، یہ مست کھاتے پیتے رہیں، مزے لوٹتے رہیں، ویلہہم الامل، لمبی امیدیں انہیں لمبی امیدیں انہیں غفلت میں رہنے دیں، ویلہہم الامل فسوف یعلمون، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تب انہیں پتہ چلے گا کس مقصد سے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور وہ کس مقصد کو لے کر اس دنیا میں زندگی گزارے رہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھے رہے، دائمی زندگی سمجھے رہے، انہیں آخرت کے دن پتہ چل جائے گا کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی یہ تو دو روزے زندگی کی دو دن کی زندگی ہے۔ اور اسی طرح حضرات گرامی، غفلت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کثرت سے گناہ کرنا۔ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کثرت سے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، نتیجے میں نہ اس کو دین کی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ نصیحتیں اس کو اثر کرتی ہیں، نتیجے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے بدعمالی کے سبب، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ اسی وقت اپنے رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جب بندہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، رب العزت کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتا ہے، اس کے نتیجے میں
اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، تالے پڑ جاتے ہیں، جس کے سبب نہ اس کو دین کی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ نصیحتیں اس کو اثر کرتی ہیں، اور نہ ہی اس کو موت کا ڈر رہتا ہے، اور نہ ہی عذاب قبر کا ڈر رہتا ہے، اور نہ ہی رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ وہ تو دنیاوی زیب و زینت میں مشغول رہتا ہے، دنیاوی عیش و عشرت میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تیسرا سبب عبادت میں کوتاہی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، نہ ہمارے اندر ایمان کی لذت ہے، نہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، نہ دین سے لگاؤ ہے، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن سے لگاؤ ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کل روز قیامت سب سے پہلا سوال انسان سے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلا سوال نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ جب ہم نماز میں کوتاہی کریں گے، نماز میں ہماری حالت اس طرح کی ہوگی، آگے کا معاملہ بہت ہی دشوار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں کس چیز نے جہنم کے ایندھن کی طرف لے آئی ہے؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیاوی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے، مگر ہمیں مسجد تک جانے کو ہمت گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرات گرامی، اور اسی طرح غفلت کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، برے لوگوں کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت، اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، احکام شریعت میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض و نوافل میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو گمراہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو شرک و بت پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نتیجے میں وہ انسان پیر و مرشدوں سے صحبت اختیار کرتا ہے، ذرا نظر لگی تو انہی سے تعویذیں مانگنے لگتا ہے، ذرا گھر میں پریشانیاں آئیں، کاروبار میں پریشانیاں آئیں، انہی سے منتیں مانگنے لگتا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے، انہی سے دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ پیر و مرشدوں کی باتوں کو ماننا، خبروں پر سجدہ کرنا، انہی سے منتیں مانگنا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے لوگ روز قیامت اپنی انگلیاں چبا چبا کر کہیں گے، حسرت و ندامت سے اپنی انگلیاں چبا چبا کر کہیں گے، کاش، یا لیتنی، میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش میں رسول کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، رسول کی باتوں کو مان لیا ہوتا، پیر و مرشدوں کی بات کو نہ مانا ہوتا، میرے لیے اچھا ہوتا۔ رسول کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات مجھ تک پہنچی، لیکن میں نے صاف طور پر جان بوجھ کر اس کا انکار کیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح غفلت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے موت سے کراہت۔ موت حقیقت ہے حضرات گرامی، موت ایک حقیقت ہے جو کہ ہر ایک کو آنے والی ہے، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انسان چاہے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کو موت آ کر رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آئی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا جابر، دنیا کا سب سے بڑا ظالم فرعون کو بھی موت آئی، اور اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا متکبر مغرور انسان قارون کو بھی موت آئی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، اس کی موت کہاں آنے والی ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم اس دنیاوی زندگی میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔
तुम इस दुनियावी ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगो, दुनिया पीठ फेर कर जा रही है, आखिरत सीना थाम कर आ रहा है, लिहाजा तुम आखिरत के तलबगार बनो, दुनिया के तलबगार बनने से बचो, दुनिया के चाहने वाले से बचो, क्योंकि ये दुनियावी ज़िंदगी दो रोज़ा साजो सामान है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। आज तुम्हें अमल का मौका है, कसरत से नेक अमाल करके अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवार लो, नेक अमाल करके, सदका व खैरात करके, किसी के साथ हमदर्दी करके अपनी आखिरत की ज़िंदगी को संवार लो, क्योंकि कल रोज़ क़यामत मोहलत का दिन नहीं है, कल रोज़ क़यामत हिसाब का दिन है, हर एक को हिसाब लिया जाएगा, किसी को मोहलत नहीं दी जाएगी। हज़रात गिरामी, इसके कुछ अलामत भी हुआ करते हैं, गफलत के कुछ अलामत भी हुआ करते हैं। सबसे पहली अलामत इबादत में कोताही, इबादत में सुस्ती, जो कि कुरान मजीद में मुनाफिकीन की अलामत बताई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। मुनाफिकीन जब नमाज को आते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ नमाज को आते हैं, नमाज को खड़े होते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए इबादतें करते हैं, नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्ती व काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं, और इसी तरह लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी करते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और ये इबादत भी करते भी हैं, रब्बुल इज़्ज़त की इताअत फरमाबरदारी करते भी हैं तो बहुत कम है। और इसी तरह दूसरी अलामत यह है कि वक्त को ज़िया करना, बेजा अपने वक्त को ज़ाय में डालना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुमिन की सिफ़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब वो लघु बातों को सुनते हैं, लघु को कामों को देखते हैं तो मुंह फेर कर चले जाते हैं, एराज़ करके चले जाते हैं। ये मुमिन की अलामत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिसके ताल्लुक से लोग गफलत में पड़े हुए हैं। सबसे पहली नेमत सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत। सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। हम सेहत और तंदुरुस्ती का फ़ायदा नहीं उठाते, रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त देकर इबादत नहीं करते, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते, अच्छे आमाल करके अपनी आखिरत को नहीं बनाते। और दूसरी नेमत फ़राग़ मतलब फारी औक़ात का हम गनीमत नहीं जानते, फारी औक़ात को हम गनीमत नहीं जानते। रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त देने में हम बहाने ढूंढते हैं, जबकि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपने उमूर से, अपने मुआमलात से फारिग हो जाओ तो रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ़ हो जाओ। जब हम दुनियावी मामूरात से फारिग हो जाएं, दुनियावी मामलात से फारिग हो जाएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए वक्त दें, उस रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्मा बरदारी में अपने आप को मशगूल रखें। हज़रात गिरामी, इसी तरह तीसरी अलामत मुहर्रिमात को, गुनाहों को मामूली समझना, मुहर्रिमात के इर्तिकाब को मामूली समझना। आज लोग सूद को मामूली समझ बैठे हैं, सूद को मामूली समझ बैठे हैं, इसका लेन देन भी करते हैं। किसी की ग़ीबत को मामूली गुनाह समझते हैं, किसी की हक़ तलफ़ी को मामूली गुनाह समझते हैं, किसी पर जुल्म और ज़्यादती को मामूली गुनाह समझ बैठे हैं। पूरी ज़िंदगी हराम की कमाई में गुजार लेता है, उसको मालूम है कि ये चीज़ हराम है, ये कमाई हराम है, फिर भी दुनिया की दो रोज़ा ज़ेब व ज़ीनत के लिए हराम को मामूली समझ बैठता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुखारी की हदीस है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मरवी है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह समझता है गोया कि वो चट्टान के बोझ तले बैठा है, गोया के पहाड़ के बोझ तले बैठा है, इस डर से कि कहीं वो चट्टान, वो पहाड़ उस पर न गिर पड़े। और इसके बरखिलाफ फाजिर, एक गुनहगार इंसान जो अपने गुनाहों को मामूली समझता है, जो अपने गुनाहों को मामूली समझता है, वो अपने गुनाहों को इस तरह समझता है जिस तरह की मक्खी उसके नाक पर से गुजर गई हो,
جس طرح کہ مکھی اس کے ناک پر سے گزر گئی ہو۔ حضرات گرامی، اس کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کا علاج یہی ہے کہ علم دین حاصل کریں، علم شریعت حاصل کریں، قرآن مجید کا کثرت سے تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے سے انسان قساوت قلبی سے پاک ہو سکتا ہے، انسان قساوت قلبی سے نجات پا سکتا ہے۔ اور اسی طرح 5 وقتی نمازوں کا اہتمام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبہ لم یکتب من الغافلین، جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح اس کے علاج کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو جو کہ لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اور اسی طرح کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے کی ضرورت ہے، کثرت سے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زورو یعنی القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، تم قبرت کی زیارت کثرت سے کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلا دے گی، آخرت کی منزل تمہیں یاد دلا دے گی۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، ہر وقت انسان کو چاہیے ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ اور اللہ رب العزت فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی سے ڈرتے رہو، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے وہ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کل کے لیے وہ کیا کچھ پیش کر رہا ہے، کل روز قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت گرامی، اور اسی طرح کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے لوگو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو باخبر کر دیجئے، میں بہت بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اور میں مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح غفلت کے علاج میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے انسان غفلت کی زندگی سے دور ہو کر رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت گرامی، ہماری غفلت کی یہ انتہا ہے، ہماری غفلت کی یہ انتہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جگانے کے لیے مسلسل چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے آتا ہے، کبھی بیماری و امراض کی شکل میں، تو کبھی قحط سالی و تنگ دستی کی شکل میں، تو کبھی بارش اور سیلاب کی شکل میں، تو کبھی ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرنے کی شکل میں، تو کبھی دشمنوں کا خوف و دبدبا ختم کرنے کی سلسلے میں، تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، رب العزت کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اپنے فرائض و واجبات میں کوتاہی سے باز آ جائیں، شرک و بت پرستی سے باز آ جائیں، اور اسی طرح احکام شریعت میں کوتاہی سے باز آ جائیں، کسی پر ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، کسی کے حق تلفی سے باز آ جائیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے باز آ جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی سے باز آ جائیں، مگر یہ کہ ہمیں شعور تک نہیں، ہمیں احساس تک نہیں، ہم تو دنیاوی زندگی میں مست ہو چکے ہیں، نہ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہے، نہ جنت کو پانے کی فکر ہے، نہ ہی رب العزت کے سامنے کل روز قیامت کھڑے ہونے کی فکر ہے۔ ہمیں تو دنیاوی زندگی میں مست ہیں، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں، نہ ہمارے اندر، نہ ہم نصیحتوں سے اثر حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے دل مردے ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہماری حالت اس طرح کی ہوگی،
وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے ہی تم رب العزت کی روگردانی کرو گے، رب العزت کی نافرمانی کرو گے، کسی کی حق تلفی کرو گے، کسی پر ظلم و زیادتی کرو گے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، انکار کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں مکمل طور پر ہلاک و برباد کر کے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے بعید نہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی منصوبہ بندیاں کیے جا رہے ہیں، ہمیں دین سے محروم کر دیا جا رہا ہے، مگر یہ کہ ہمیں شعور تک نہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ ہمیں ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لے آئے جو تمہاری جیسی سستی کاہلی نہیں برتے گی۔ وہ قوم ایسی ہوگی جو رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں پیش رہے گی، رب العزت کی نافرمانی میں ڈرے گی، اور رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان بھی دینا ہو تو دے دے گی۔ ایسی قوم ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے، اسی طرح ہم سوتے رہیں گے، اسی طرح ہم رب العزت کی نافرمانی میں مشغول رہیں گے، دنیا کی محبت میں پڑے رہیں گے، موت کی کراہت میں پڑے رہیں گے، تو اللہ رب العزت کے لیے بعید نہیں کہ ہمیں ختم کر کسی دوسری قوم کو لے آئے۔ حضرات گرامی، آج عمل کا موقع ہے، آج مہلت کا موقع ہے۔ ہمیں چاہیے نیک اعمال کر کے، کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے اپنی آخرت کی زندگی سنوار لو، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ کسی کا حق مارے ہو، جاؤ انہیں ان کا حق ادا کر دو قبل اس سے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ کسی پر ظلم و زیادتی کیے ہو، جاؤ ان سے معافی طلب کرو، ان سے معافی طلب کرو قبل اس سے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہو، جاؤ ان سے سچی توبہ کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، ان کی خدمت کر کے دعائیں لے قبل اس سے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور اسی طرح کسی کی امانت لیے ہوئے ہو، کسی کی امانت لیے ہو تو اس کی امانت ادا کر دو قبل اس سے کہ تمہاری موت آ جائے۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے اپنی آخرت کی زندگی سنوار لو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ کسی کے حق تلفی کیے ہو، کسی کے حق تلفی کیے ہو، حرام کی روزی کھاتے ہو، حرام کا رزق کھاتے ہو، حرام کی کمائی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، رب العزت سے سچی توبہ کر لو، حلال کی کمائی میں نکلو، حلال کے راستے میں نکلو۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے راہیں ہموار کر دے گا، تمہارے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آج عمل کا موقع ہے، کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لینے کی ضرورت ہے، آخرت کی زندگی کو سنوار لینے کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، یہ دنیا، اس دنیا میں ہمیں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جینا ہو تو آخرت کے لیے جینا ہے، رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیاں گزار دینا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی محض دو روزہ ساز و سامان ہے، مسافر کی زندگی کی طرح ہے یہ دنیاوی زندگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جس مقصد سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو لے کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ غفلت کی زندگی سے دور ہو کر شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔